کے اندر، ہماری کچہریوں کے اندر، ہماری یونین کونسل کے اندر، ہمارے اوپر بڑے لیول پہ کہیں تک بھی چلے جائیں، کوئی بھی ہمارا فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ رشوت خوری، سفارش، غریب بندہ تو کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ سارے کا سارا ٹوٹل نظام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قوم کے فرما روا کتاب اللہ اور رسول اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر فیصلہ کریں گے تو کیا ہوگا، ان کے دلوں میں پھر ایک دوسرے کے لیے خوف پیدا ہو جائے گا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے ڈر ہے، خوف ہے، ہر کوئی ڈرا سہما رہتا ہے، یار کوئی ایسا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کوئی چوری سے ڈر رہا ہے، کوئی ڈاکہ زنی سے ڈر رہا ہے، یار میں راتی نہیں جانا بوئے دعائی لین، کوئی پھج کے اتنے مار ہی نہ دے۔ یہ سارے معاملات ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر یار مجھے اور آپ کو یہ چیز سوچنا پڑے گی، ایسی معاملات کیوں ہیں؟ ہمیں رب نے قرآن دیا زندگی گزارنے کے لیے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات دی نمونہ بنا کر، فرمایا ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو تو تمہاری زندگی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج ہم ہر پریشانی، ناپ تول میں کمی، قتل و غارت گری، بے فحاشی، عریانی، یہ سارے کے سارے معاملات آج ہماری زندگیوں کے اندر پائے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی غاصب ہے، غریب یتیم مسکین کے حقوق کو غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم لوگ ان چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سارے معاملات ان کی گرفت نہیں کریں گے، مضبوطی سے ان پر عمل نہیں کریں گے، اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے، تو پھر بات ہماری نہیں بنے گی۔ پھر یہ حاکم، ظالم حاکم، ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان بڑا برا ہے، اپنے اندر نہیں کبھی جھانک کے دیکھا کہ یار میں کتنا برا ہوں۔ زکوٰۃ مجھ پر واجب ہوئی، میں نے دی، اتنی میری فصل ہوگی میں نے عشر دیا، غریب میرے دروازے پہ بلک رہا ہے میں نے اس کے منہ میں پانی ڈالا، یہ بندہ، اس کی بیٹی جوان ہو گئی جہیز کی لعنت کی وجہ سے، کیا میں نے اس کی داد رسی کی؟ ایسا کچھ بھی یار آج ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے محافظ نہیں، دشمن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن۔